ایک 55 سالہ شخص ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس کی بیوی نے ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کی۔ بیوی نے کہا کہ میرا خاوند شدید ڈپریشن میں ہے، براہ کرم مدد کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی مشاورت شروع کی۔ اس نے کچھ ذاتی باتیں پوچھیں اور اس کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ صاحب بولے، میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل میں پریشانیوں سے مغلوب ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم اور ملازمت کا تناؤ، ہوم لون، کار لون، مجھے کچھ پسند نہیں۔ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں جتنا کہ ایک کارتوس میں گولیاں۔ میں بہت اداس اور پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھول دی۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچا اور پوچھا کہ آپ نے 10ویں جماعت کس سکول میں پڑھی؟ اس شخص نے اسے سکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اچھا، آپ اس اسکول میں جائیں اور اپنے اسکول سے آپ کو اپنی 10ویں کلاس کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کی موجودہ خیریت کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ایک ڈائری میں تمام معلومات لکھنی ہے اور 1 مہینے کے بعد مجھے آپ نے ملنا ہے۔ وہ شخص اپنے اسکول گیا، رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا اور اسے کاپی کروایا۔ اس نے 120 نام تھے اور اس نے 1 مہینے میں دن رات کوشش کی، لیکن وہ بامشکل 75 ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ اب حیرت کی بات سنیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 20 مر چکے تھے اور 7 رنڈوے جن کی بیویاں مر چکی تھیں اور 13 طلاقی یافتہ تھے اور 10 ایسے نکلے کہ جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، بیمار۔ 5 اتنے غریب نکلے کہ کوئی ان کا جواب نہ دے سکا۔ 6 اتنے امیر نکلے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا، اور کچھ کینسر میں مبتلا تھے اور کچھ فالج اور دیگر بیماریوں میں جیسے کہ دمہ ہے یا دل کے مریض ہیں۔ کچھ لوگ بستر پر تھے جن کے ہاتھوں، ٹانگوں یا ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ کے بچے پاگل، آوارہ یا بیکار نکلے، اور ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو جیل میں تھا۔ ایک شخص 2 طلاق کے بعد تیسری شادی کی تلاش میں تھا۔ ایک ماہ کے اندر 10ویں جماعت کا رجسٹر اذیت بیان کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ وہ شخص سمجھ گیا کہ اسے کوئی موذی بیماری نہیں، وہ بھوکا نہیں، اس کا دماغ درست ہے اور اسے عدالت، پولیس، وکلاء کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند ہیں، وہ خود بھی صحت مند ہے۔ اس شخص کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہیں اور وہ بہت سی اذیت ناک دکھوں سے محفوظ ہے۔ دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں، اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے لیں، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں، اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو بھی اپنے سکول جانا چاہیے۔ 10ویں جماعت کا رجسٹر لائیں اور اپنے ہم جماعت جو کلاس فیلو ہیں ان کی فہرست نکال کے ان کے حال احوال دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا کرم کیا ہے، کتنے لوگوں سے آپ بہتر ہیں اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں کہ جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور کامیاب ہمارے معاشرے کے اندر انسان وہی ہے کہ جو ہر حال میں خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں انسان کو رکھا ہے اسی حال میں اگر وہ خوش رہتا تو اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جس حال میں بھی ہیں ہر حال میں شکر ادا کرنے، گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔